سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اس کے حوالے سے مختصر تفسیر بیان کی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے ایک کم 90 نمبر کی سورت ہے اور ترتیب قرآن پاک کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 200 آیتیں ہیں اور 3480 کلمات ہیں اور 14520 حروف ہیں۔ اور اس سورت کے متعلق مفسرین نے جو شان نزول بیان فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی، اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کا ایک وفد آیا جو مذہب کے اعتبار سے نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے خود کو کہلاتے تھے۔ تو یہ 60 سوار تھے جن میں ان کے 3 بڑے تھے، ایک کو عاقب کہا جاتا تھا جس کا حقیقی نام عبد المسیح تھا، اور اسی طرح دوسرے کو ابو حارثہ ابن علقمہ کہتے تھے، تیسرے کا نام ایہم تھا اور اسے سید کہا جاتا تھا۔ تو یہ بڑی عمدہ پوشاکوں میں 60 سواروں کی معیت میں مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سرکار علیہ السلام عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب ان کی بھی عبادت کا وقت ہوا، جب یہ نماز سے فارغ ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ سرکار علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا اسلمنا، ہم تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اسلام کا مطلب تو یہ ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، واحد لا شریک جاننا، لم یلد ولم یولد جاننا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کو لم یلد ولم یولد نہیں جانتے، بلکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس پر آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کے حوالے سے دلائل دیے۔ اب اندازہ کریں کہ جو یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ ہم جا کر مناظرہ کریں گے اور گفتگو کریں گے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی کتاب انجیل کے بڑے بڑے عالم جو ہے ان میں موجود تھے، مقتدی اور پیشوا موجود تھے، اور ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا اللہ کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے اور خود سے زندہ ہے، قیوم ہے، یعنی حی ہے اور قیوم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم بالکل مانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر اللہ حی ہے، قیوم ہے، اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ تو زندہ ہے، بیٹے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، یا وہ انتقال کر چکے ہیں؟ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے علاوہ کئی سوالات کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم یہ ذہن رکھتے ہو کہ وہ ماں کے شکم میں ٹھہرے اور جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا ہوئے، انہوں نے دودھ پیا، بچپن کے مراحل سے گزرے، لڑک پن کی منزلیں طے کی، اور پھر تم کہتے ان کو صلیب دی گئی اور جو ہے دنیا سے وہ چلے گئے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارا یہی ان کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے ذرا بتاؤ کیا خدا تعالیٰ بھی کسی کے پیٹ میں رہا ہے؟ کیا وہ بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے؟ کیا اس اللہ تعالیٰ نے بھی بچپن اور لڑکپن کی منزلیں طے کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سب علائق سے پاک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا پھر بتاؤ، بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو رب سے کیا مشابہت ہے؟ تو جب یہ سوال سرکار نے کیے تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یعنی وہ تو یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ محمد بھی ہوں گے، ان کے غلام بھی ہوں گے، تو ہم جو ہے سب کے سامنے ان کو لاجواب کریں گے، اپنے مذہب کی حقانیت کا جھنڈا وہاں پر گاڑ کر آئیں گے۔ لیکن ادھر چند سوالوں میں ہی وہ اس قدر ساکت ہو گئے گویا کہ ان کے منہ میں زبان بھی نہیں تھی، جسم میں جان بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کلام کے اندر تفوق حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو تقریباً 60 کے قریب آیتیں جو ہے اسی طرح کے ان کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہیں، جن میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور ان کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں۔ اس سے پہلے ایک آیت جسے پڑھنے کے بعد جو ہے بندہ جو ہے ناشکری سے باز آ جاتا ہے، رب کی ذات کے حوالے سے شکوے بند کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس کی تلاوت بھی ہم نے سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ محبوب ان کو بتا دیں ساری بادشاہیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو عزتوں کے دروازے بھی اللہ کے دربار سے کھلتے ہیں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اب اس آیت مقدسہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ہر خاص و عام کو الفاظ یاد ہیں، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ بدر میں شکست کھانے کے بعد جب کفار واپس پلٹ گئے نا، انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے اور آ کر مسلمانوں کو پسپا کر دیں گے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا اور وہ آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ابو سفیان جو ہے اس وقت ان کا بڑا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے واقعے میں بہت زیادہ عجائبات موجود ہیں اور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ ان کی والدہ نے منت مان لی کہ مالک مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ ایک دن دیکھا ایک چڑیا جو ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو پھرا رہی ہے۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے، انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو پھرا رہی ہے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی مالک چڑیا کو تو نے اولاد عطا فرمائی، مجھے بھی اولاد عطا فرما، اگر تو مجھے اولاد عطا فرماتے تو میں تیرے نام پر اسے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ کر آؤں گی، اگر وہ میرا بیٹا ہوا تو وہ ساری زندگی تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ اب پھر یہ منت ماننے کے بعد انہیں خیال آیا، ان کے شوہر کا نام عمران، انہوں نے خیال دلایا کہ اگر بیٹی ہوئی، تم تو راہ خدا میں وقف کرنے کی منت مان چکی ہو، بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پریشانی کے عالم میں ان کے ایام گزرنے لگے۔ وعدہ خدا یہی تھا کہ بیٹی ہو، تو بیٹی پیدا ہوئی، نام مریم رکھا۔ تو وہ لے کر بیت المقدس میں آئی تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ نبی بیت المقدس میں امامت کرتے تھے، اور ان کا خاندان بڑا عالی نسب سمجھا جاتا تھا، بڑا مقام و مرتبہ تھا ان کا، تو امامت بھی بیت المقدس کی ان کے پاس تھی۔ تو جب یہ حضرت مریم کو لے کر آئی اور انہوں نے آ کر صحن میں لٹا دیا، کہا میں نے ان کو راہ خدا میں وقف کر دیا ہے، اب یہ بیت المقدس میں رہیں گی، اللہ رب العالمین کے گھر میں رہیں گی۔ تو اب چونکہ یہ اونچے خاندان سے تھی حضرت مریم، تو وہاں کے جتنے بیت المقدس شریف کے جو ہے متولی تھے یا دیکھ بھال کرنے والے یا وہاں کے علماء اور نگران تھے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ اونچے خاندان کی بچی جو ہے ہمارے گھر میں تربیت پائے۔ قرآن دازی کی گئی تو زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے پھر حضرت مریم کو پالنا شروع کیا، اور یہ حجرے میں رہا کرتی تھی، بیت المقدس کے محراب کے قریب ایک کمرہ تھا، حجرہ تھا، وہاں رہا کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آ کر دیکھا کرتے تھے کہ ان کے پاس سردیوں کے فروٹ گرمیوں کے پھل جو ہے سردیوں میں موجود ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، قرآن کی آیت ہے یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اے مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے آتے ہیں، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم
فرماتی کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے میری طرف آتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، جھوٹ کے حوالے سے جو مذمت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ بھی تلاوت آج ہم نے سنی، اور ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ 1 اپریل کو جو ہے یہ اپریل فول یعنی جھوٹ کے دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے مذہب معاشرے کی جو ہے پستی اور گراوٹ کا اعلیٰ ترین جو ہے یہ درجہ ہے کہ جھوٹ کے نام کا بھی ایک دن منایا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب کرنے والوں کو بھی اللہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کرنے والوں ذرا آدم کی پیدائش پر غور کرو، عیسیٰ تو پھر بھی مریم کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا تو حکم ہوتا ہے کن فیکون، اللہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج کی تلاوت میں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو عظیم آیت ہے، اللہ رب العالمین نے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ اے سارے پیغمبروں کی روحو سنو، اگر تمہارے دور نبوت میں میرا شانوں والا آخری نبی ختم الرسول کا تاج سجا کر آ جائے تو تم اپنی نبوت و شریعت کے پرچار کو روک کر میرے محبوب کے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میرا پاک پیغمبر آ جائے نا تمہاری طرف تو پھر اپنی نبوت و رسالت و شریعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا، تمہاری فلاح اور بقا اسی کے اندر ہے۔ پھر چوتھے پارے میں ایک عظیم آیت اللہ رب العالمین نے صفت ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا ولا تموتن وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم کافر ہو، فرمایا نہ مرنا بلکہ تم اس حال میں دنیا سے جانا کہ نور ایمان تمہارے سینے میں موجود ہو۔ یعنی ہمارا رب کفر پر ہمارا خاتمہ نہیں چاہتا الا یہ کہ کوئی خود کو جا کر کفر کی آندھیوں اور دلدل میں گرا دے، ورنہ اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی بندہ کفر پر مر جائے، بلکہ اللہ کا ارادہ اور مشیت خداوندی یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہو۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں اور ٹولیوں میں نہ بٹو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا کہ یہی تمہارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ اب پھر اس آیت مقدسہ کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رسی جسے تھامنے کا حکم ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا احسان تو دیکھو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میرے شانوں والے نبی نے تمہیں کمر بند سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دی۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کے سبب ہمیں فضیلت اور کرم ملا۔ پھر اس امت کا اعزاز بھی چوتھے پارے کے تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا۔ فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم کوئی عام لوگ نہیں ہو بلکہ تم زمانے کے سارے لوگوں میں سے بہترین لوگ ہو، اللہ نے تمہیں بہترین لوگ بنایا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تو تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم خیر کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ تو اب جس کا ٹائٹل یہ ہو، جس کا امتیاز یہ ہو، جس کا اعزاز یہ ہو کہ اللہ نے اسے بنایا ہی نیکی کے حکم کے لیے ہو، برائی سے روکنے کے لیے ہو، وہ خود ہی برائی میں مبتلا ہو جائے تو بتاؤ نیکی کا حکم کون دے گا؟ برائیوں سے کون روکے گا؟ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کون کرے گا؟ پھر اگر کسی نے غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھنا ہو کہ مسلمانوں اور کفر کے درمیان وہ پہلا مارکا جس کو واضح حق و باطل کے درمیان فرق کا مارکا کہا جاتا تھا، مدینہ پاک کے قریب جو ہے بدر کے میدان میں یہ رونما ہوا۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے
فرشتے نازل فرمائے تھے مدد و نصرت کے لیے۔ اللہ فرماتے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا ہم نے ایسے فرشتے بھیجے جو 3000 کی تعداد تھی اور ہم نے ان کو نشان لگا کر بھیجا تھا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ہم پھر 5000 فرشتے تمہاری مدد کو اور بھی بھیج دیں گے۔ تو فرشتوں کے اترنے کا ذکر بھی چوتھے پارے میں آیا۔ پھر سود کی مذمت سورہ بقرہ میں بھی آئی، اور سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی آئی، اس میں بھی آئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، 10 روپے دے کر تم 20 لینا چاہتے ہو، سود اسی کا نام ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے 1 گنا دے کے 2 گنا لینا چاہتے ہو، سود نہ کھاؤ۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے ہوئے سود چھوڑو گے نا، اللہ دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے گا۔ پھر فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اے سود کھانے والو ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے بنائی تو کافروں کے لیے ہے، لیکن تم اگر سود کھاتے ہو تو اللہ تمہیں بھی اس آگ میں ڈال دے گا۔ الامان والحفیظ، یہ سود جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح وہ عظیم آیت جو مسلمانوں کے لیے قیمتی خزانہ ہے، جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے استاد محترم مفتی محمد رفیق عباسی زیدہ شرفوں کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کبھی بھی غربت کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں تو وہ چابیاں استعمال کرو، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ خزانوں کی چابیاں کیا ہیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بھی مفلسی کا شکار ہو یا پریشانیوں کا شکار ہو تو وہ یہ آیت مقدسہ پڑھے، اللہ رب العالمین کشادگیوں کے دروازے کھول دے گا۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہوتا ہے مجھے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، اور شش جہاد کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا مجھے اللہ کافی ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور رزق کے خزانے بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر اور بھی محبت بھری آیتیں کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھر والے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارے جو شہید ہیں وہ کس حال میں ہوں گے، اللہ رب العالمین نے شہیدوں کا پیغام محبوب کے ذریعے جنت سے دنیا میں بھیجوایا۔ اب وہ کیا تھا؟ یستبشرون بنعمت اللہ، اے شہید ہونے والوں کے دنیاوی گھر والوں پریشان نہ ہو، اللہ نے تو انہیں نعمتیں عطا فرمائی، وہ نعمتوں کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعم اجر المومنین، کتنا اچھا اجر ہے جو اللہ تعالی نے شہیدوں کو عطا فرما دیا۔ پھر مومنین کی صفت بھی بیان کی گئی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پہلو جو ہے وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح جو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کی شان میں بے ادبی کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی قرض دینے والا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا دیکھو اللہ معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ اس کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول التی تجادلک، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ سن رہا تھا یہ بدبخت کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہو گئے، نہیں بلکہ سارے خزانوں کا مالک میرا رب ہے، وہ چاہے تو ایک آن میں جو ہے امیر کو فقیر کر دے، فقیر کو جو ہے شہنشاہ بنا دے، سارے خزانوں کی چابیوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض اور مالا مال فرمائے۔ اسی ذوق اور محبت کے ساتھ درس قرآن اور درس